انگلش ہمارے حلق میں پھنس جاتا ہے. تمہیں خود پہ اعتماد ہوگا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اشاروں سے بھی بات کرو گے تو اگلے کو سمجھنا پڑے گی، نہیں تو انگریزی میں حق لانے والے یہاں پہلے ہی بہت ہیں. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں. اسلام آباد سے دبئی کی پرواز تھی. کورونا کے باعث کافی نشستیں خالی تھیں. دور دور جو چند ایک بیٹھے تھے ان میں کچھ دبئی کمانے کے لیے جانے والے مزدور تھے، کچھ افراد اپنے گھر والوں کے ہمراہ تھے اور بعض کو دبئی سے یورپ امریکہ جانے کے لیے اگلی پرواز دبئی سے پکڑنی تھی. تو یہ کہانی ہے اسلام آباد ایئرپورٹ سے سفر کرنے والے ایک نوجوان ہنرمند کی جو پہلی بار ہوائی جہاز سے سفر کر رہا تھا. اس جوان کی کہانی سے دلچسپی تب ہوئی جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر FIA کے کاؤنٹر سے اونچی آواز آئی. اہلکار اس لڑکے کو طنزیہ انداز اور سخت لہجے میں بتا رہا تھا کہ اسے پہلے ٹکٹ دکھا کر بورڈنگ پاس لینا ہے اور اس عمل کے شروع ہونے میں ابھی وقت لگے گا. کوئی 25-26 برس کا یہ لڑکا خوبرو صاف ستھرے قمیض شلوار کے نیچے جوگرز میں ملبوس صحت مند دکھائی دے رہا تھا، لیکن اہلکار کے چیخنے پر وہ کسی بلی کے بچے کی طرح دبک سا گیا اور بات سمجھ میں نہ آنے کے باوجود اپنا سامان اٹھا کر پیچھے چلا گیا. اللہ جانے اس نے کیسے نہ کیسے کر کے بورڈنگ وغیرہ کا مرحلہ طے کیا ہوگا. جہاز میں سوار ہوئے تو وہی لڑکا جہاز کی درمیانی نشست پر بیٹھا تھا. پہلا امتحان سیٹ بیلٹ باندھنا تھا. ایئر ہوسٹس انگریزی میں سر سر کہہ کر اسے سمجھا رہی تھی اور وہ منہ کھولے تک رہا تھا. ایئر ہوسٹس نے چڑ کر آواز اونچی کی اور انگریزی میں کہا، سر کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ یہ سن کر اگلی نشست پر بیٹھے ایک صاحب کی ہنسی نکل گئی. وہ لڑکا بمشکل انگریزی کے 2-4 لفظ بول سکا، ایسے کہ وہ اسی کو سنائی دے. اس کا چہرہ صاف سلیٹ کی طرح تھا جس پر پریشانیاں یہاں تھیں اور ہونٹ سفید پڑ رہے تھے. آس پاس بیٹھے وہ پاکستانی مسافر جو انگریزی جانتے تھے کنکھیوں سے نوجوان کا تماشا دیکھ رہے تھے. ان کے چہروں پر تفاخر، طنز، احساس برتری کی لکیریں محو رقص تھیں. چند لمحوں میں فضائی عملے کی اس ایئر ہوسٹس کو بلایا گیا جسے اردو آتی تھی. اس نے بیلٹ لگانے کا طریقہ بتایا اور چلی گئی. ذرا سی بات تھی لیکن ہم سب کی نظروں کی تپش نے اس جوان کی مشکل بڑھا دی تھی. جہاز اڑ گیا مگر اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا. وہ ٹکٹکی باندھے سامنے لگی اسکرین کو ایسے تکنے لگا جیسے انگریزی نہ بول سکنے اور نہ سمجھ پانے کی اپنی معذوری کو کوس رہا ہو، جیسے شرمندگی کے گھڑوں پانی میں شرابور ہو. کچھ دیر گزری، مسافر نشستیں خالی ہونے کے باعث جوتے اتار کر 4-4 سیٹوں پر لمبے لیٹ گئے. میں نے ساتھ والی لائن میں دیکھا تو لڑکا ویسے ہی کسی روبوٹ کی طرح الرٹ بیٹھا تھا. اندازہ ہوا کہ گردن میں سریا صرف غرور و تکبر سے ہی نہیں، ندامت اور نروس ہونے کے باعث بھی آتا ہے. مارے وحشت کے بندے کی گردن کے پٹھے اکڑ سکتے ہیں. میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ سب ٹھیک ہے. اس نے ہولے سے مسکرا کر گردن جھکا لی. میں نے کہا، بھائی آپ نے ٹکٹ کے پیسے دیے ہیں، یہ کمبل تکیہ آپ کے لیے ہیں، انہیں اوڑھو اور آرام سے لیٹ جاؤ. اس نے اشارہ کیا کہ وہ ایسے ہی ٹھیک ہے. پوچھا تو کہنے لگا، چچا کی سفارش پر ایک اماراتی کمپنی میں کارپینٹر کی نوکری ملی ہے، انٹرمیڈیٹ تک پڑھا اور بڑا ہی بن گیا. نوجوانی کے کئی برس لکڑی کو فرنیچر کی شکل دیتے دیتے گزر گئے. اب زندگی کو کوئی شکل دینے پہلی بار ملک سے باہر جا رہا ہوں. اتنا لکھا پڑھا نہیں، اس سے پہلے کبھی انگلش میں بات نہیں کی، اس لیے توڑا مسئلہ ہو گیا. وہ میرے سوالات سے سمجھ گیا کہ شاید میں ہمدردی جتانے کے لیے بات چیت کر رہی ہوں. جھڑپ کر خود ہی عذر دینے لگا. میں نے اسے بتایا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، زبان نہ سمجھ آئے تو اشاروں میں پوچھ لیں، لیکن گھبرانا نہیں چاہیے، ایک زبان ہی تو ہے. لیکن میڈم آپ لوگ پھر انگلش بول لیتے ہو، ہمارا تو بالکل آواز نہیں نکلتا، انگلش ہمارے حلق میں پھنس جاتا ہے. اس نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا. میں نے اسے یاد دلایا کہ ہنر والا اپنے ہاتھ سے کام بناتا ہے، زبان سے نہیں. جس کام کے لیے اسے دبئی بلایا جا رہا ہے وہ اس ہنر میں ماہر ہے. سر پر پڑ رہی ہے تو انگریزی بھی آ جائے گی، لیکن اپنے ہنر پر بھروسہ اور اپنے آپ پر اعتماد اسے خود سیکھنا ہوگا. میں اسے انگریزی زبان کی ٹریننگ لینے کا کوئی مشورہ نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ جب تک بولنے اور سننے کا موقع بار بار نہ ملے انگریزی سیکھ کر اس کا اچار ہی ڈالا جاتا ہے. جہاز محو پرواز رہا. خوش شکل ایئر ہوسٹس کھانا بانٹ کر چلی گئی، لیکن اس کا اعتماد بحال نہ ہو سکا. وہ بمشکل ہی کچھ کھا سکا. دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا ہوگا کہ جہاز دبئی اترے اور یہ امتحان ختم ہو. اس جوان نے تو انگریزی پریشر کے ساتھ پرواز کے 2 گھنٹے جیسے تیسے گزار لیے، لیکن ہمارے درمیان ایسے کتنے ہی بیچارے ہیں جن کی انا انگریزی زبان اور کالے انگریزوں کے ہاتھ روز کچلی جاتی ہے، جن کی زبان غیر مادری بولی بولتے ہوئے لکنت کا شکار ہو جاتی ہے. انگریزی جنہیں بہت کوشش کے باوجود سمجھ نہیں آتی، سمجھ آ جائے مگر بولی نہیں جاتی، انہیں انگریزی سے زیادہ خود اعتمادی کی ضرورت ہے. میں اس ہنرمند نوجوان کو بتانا چاہتی ہوں کہ کیسے میں نے یونیورسٹی کی ایک اکھڑ مزاج
ہم جماعت سے دوستی کی تھی کہ وہ فل انگلش میں بات کرتی تھی اور انٹرویو میں اچھے نمبروں سے پاس کرنے کے باوجود میں انگریزی کا ایک جملہ بنا جھجک کے نہیں بول پاتی تھی۔ میں اسے وہ لمحہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ایک امریکی اسکالرشپ کے انٹرویو میں گورے صحافی نے تیزی سے انگریزی بولتے ہوئے سوال کیا تو ٹھنڈ کی ایک لہر مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی تک محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میری آواز کانپتی اعتماد نے انگریزی پر غلبہ پا لیا۔ مجھے اسکالرشپ مل گئی۔ میں اسے ایک برطانوی اسکالرشپ انٹرویو کی روداد سنانا چاہتی تھی کہ جب انگریزی میں تابڑتوڑ سوال ہوئے تو مجھے اپنی زبان خشک ہو کر تالو سے چپکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے پوری ہمت مجتمع کی اور ایک گلاس پانی مانگا۔ انٹرویو پینل مجھے گھور رہا تھا اور میں ہر گھونٹ کے ساتھ خود کو یقین دلا رہی تھی کہ مجھے اس انٹرویو میں میرے صحافتی کام کے اعتراف میں بلایا گیا ہے، نہ کہ میری انگریزی سننے۔ وہ اسکالرشپ مجھے ملی اور ایسی ملی کہ برطانوی فارن آفس کی تقریب میں پاک برطانیہ ثقافتی تعلقات پر خطاب کے لیے مدعو کیا۔ اس لڑکے کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ وہ تو ہاتھ کا مزدور ہے۔ یہاں پڑھے لکھے مزدور یعنی ڈاکٹر، صحافی، استاد، وکیل وغیرہ میں بھی زبان کی وجہ سے گروہ بندی اور درجہ بندی ایسی انگریزی زبان کی وجہ سے بہت سے کرکٹرز بہترین کھیل کر بھی تضحیک کا نشانہ بنتے ہیں۔ شاندار کارکردگی دکھانے والی اداکاروں کو بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایک طرف انگریزی بولنے والے ہیں جن میں قابلیت چاہے 2% کی بھی نہ ہو لیکن انگریزی ان کی لاج رکھ لیتی ہے۔ دوسری طرف اردو میڈیم یا پیلے سکولوں والے ہیں جو ہزار بار قابل بن جائیں لیکن قسم اٹھا رکھی ہے کہ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے والوں سے مروب ہو کر ہی رہیں گی۔ میں اس جوان بڑئی کو اپنی ایک عزیزہ کا قصہ سنانا چاہتی ہوں کہ فر انگلش نہ بول سکنے کی وجہ سے انہیں کراچی میں میڈیکل ریسرچ کے ایک بڑے پروجیکٹ میں تمام تر مہارت اور قابلیت کے باوجود مسترد کر دیا گیا۔ آج وہ برطانوی یونیورسٹی میں طب پڑھاتی ہیں اور وہ بھی اسی اٹکی سی انگریزی کے ساتھ۔ پیارے بھائی، تم کیوں نادم ہو کہ زبان نے اس وقت تمہارا ساتھ نہ دیا جب انگریزی کے 2 لفظ تمہاری توقیر بچا سکتے تھے۔ یاد رکھو، تمہاری محنت، اخلاص اور ہنرمندی تمہاری عزت افزائی کے لیے کافی ہے۔ تمہیں خود پہ اعتماد ہوگا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اشاروں سے بھی بات کرو گے تو اگلے کو سمجھنا پڑے گی، نہیں تو انگریزی میں ہکلانے والے یہاں پہلے ہی بہت ہیں۔ انگریزی ایک زبان ہی تو ہے، جب ضرورت پڑے گی تو ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح تمہیں بھی آ جائے گی۔